ہیلو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں ساجدہ نفیس اور آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از گریٹ چینل۔ خداوند کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ کو میرا دلی سلام۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے یعقوب اور اس کے بیٹے مصر میں جاتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اور آپ اپنے ایمان کو خداوند پر اور زیادہ مضبوط اور پختہ کر سکے۔ چلیے چل کر شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور سیکھتے ہیں کہ یعقوب اور اس کے بیٹے مصر میں جاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے کلام مقدس میں ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام آمین۔ تکوین 41 باب۔ کلام مقدس میں کچھ یوں لکھا ہے: اور ایسا ہوا کہ 2 سال گزرنے کے بعد مصر کے بادشاہ فارعون نے خواب دیکھا، اور اس نے مصر کے تمام دانش مندوں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر ناکام ہوا۔ تب اس ساقی کو یوسف یاد آیا۔ اس نے فارعون سے کہا، قید خانے میں ایک اسرائیلی نوجوان ہے، اس نے میری اور بورچی کی تعبیر بتائی تھی، اور ویسا ہی ہوا جیسا اس نے کہا تھا۔ تب فارعون نے یوسف کو بلوایا اور اسے اپنا خواب سنایا۔ دریائے نیل سے 7 موٹی گائے نکلی، پھر 7 دبلی پتلی گائے نکلی، جو پہلی 7 موٹی گائے کو کھا گئیں۔ پھر دانوں سے بری ہوئی 7 بلائیں نکلیں، بعد میں خالی اور سوکھی 7 بلائیں نکلیں، جو بری ہوئی بلاؤں کو کھا گئیں۔ یوسف نے فرعون سے کہا کہ خداوند نے آپ کو آئندہ کے لیے خبردار کیا ہے۔ 7 موٹی گائیں اور 7 بری ہوئی بلائیں فراوانی کے 7 سال ہیں، اس کے بعد 7 سال قحط کے ہیں۔ جب بارش نہ ہوگی، جانور اور پودے پانی کی کمی سے مرجھا جائیں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ بڑے بڑے گودام بنوائے جائیں اور فراوانی میں فالتو غلہ خرید کر جمع کیا جائے۔ فارعون نے یوسف کو اس کام کے لیے مختار بنا دیا۔ فراوانی کے 7 سال بعد مصر میں قحط پڑا۔ خشک سالی کی وجہ سے فصلیں اور جانور تباہ ہو گئے۔ مصر نے گودام کھول دیے اور دور دراز سے لوگ غلہ خریدنے آنے لگے۔ یعقوب اور اس کے بیٹوں کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہ بچا تھا۔ یعقوب نے اپنے بیٹوں کو غلہ خریدنے کے لیے مصر میں بھیجا۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن اس نے ان کا امتحان لیا کہ وہ ایک دوسرے کے کتنے وفادار ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ اس کا ایک چاندی کا پیالہ بنیامین کی بوری میں ڈال دیا جائے۔ جب تمام بھائی واپس جا رہے تھے تو یوسف کے ملازم نے انہیں پکڑ لیا اور الزام لگایا کہ تم میرے مالک کا چاندی کا پیالہ کیوں چرا لائے ہو؟ بھائیوں نے کہا، ہم نے کچھ چوری نہیں کی۔ لیکن جب بنیامین کی بوری کھولی گئی تو اس میں سے پیالہ نکلا۔ تمام بھائی دوبارہ یوسف کے پاس آئے۔ یوسف نے کہا، تم سب چلے جاؤ، صرف وہ جس کے پاس میرا پیالہ نکلا ہے یہاں میرا غلام بن کر رہے گا۔ یہودا نے کہا، جناب، ہمارا والد اپنے اس چھوٹے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ مر جائے گا۔ آپ اس کی بجائے مجھے اپنا غلام بنا لیں۔ یوسف مزید ضبط نہ کر سکا اور کہا، میں یوسف تمہارا بھائی ہوں، تم نے مجھ سے بدی کر کے بیچ ڈالا، مگر خداوند نے اسے بہتری میں بدل ڈالا۔ اس نے مجھے مصر اس لیے بھیجا کہ تمہیں قحط سے بچا سکوں۔ جلدی کرو اور میرے باپ کو مصر میں لاؤ، اور تم سب بھی آؤ، یہاں تمہیں کسی قسم کی کمی نہ ہوگی۔ جب یعقوب نے سنا کہ یوسف زندہ ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ وہ اپنے تمام خاندان سمیت مصر آ گیا۔ وہاں وہ جوشن کی سرزمین پر غلہ بانی کرنے لگے، اور جب تک قحط رہا یوسف نے ان کی خبر گیری کی۔ بس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو مجھے بہت سی برکات سے نوازے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔